الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى عشري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرئ فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الصريد على صائر الطعام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء
کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آگے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے اور سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، شعبان المعظم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو بہت ضروری تھا بیان کرنا، آپ حضرات کو بتانا، اور اس کا مسئلہ بھی آج کل پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر بڑا اہم بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے اس کا، اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے، اور منافقین اور کافر حضرات اس کے اوپر بہت زیادہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ضروری معلوم ہوتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں بھی آپ حضرات کو تھوڑا آگاہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تو اور بھی تشریف لائے ہیں، پر سب سے اعلیٰ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت بھی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ ہے، کمالات کے اندر بھی، حسن و جمال کے اندر بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو ازواج مطہرات عطا فرمائی، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح خود نہیں کیا، سب کے اللہ رب العزت نے خود نکاح فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو آج کل انٹرنیٹ کی بھی زینت بنا ہوا ہے، اور جناب بڑا طعن و تشنیع ہو رہا ہے، اور وہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ان کے ایمان ثابت کرو۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کی ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دی، ہم کیا آپ کو ایمان کی گواہی دیں؟ تو اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی ایک بہتان باندھا گیا تھا، ان مشرکین کی طرف سے، ان منافقین کی طرف سے، ان کافروں کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کو بھی ذکر فرما دیا۔ پوری سورت نور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اتار کے رکھ دی۔ تو آج میرا دل کر رہا تھا، کیونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ شعبان المعظم کے اندر پیش آیا، جو 5 شعبان المعظم کو آیا یہ واقعہ پیش۔ تو ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس واقعے کو بھی بیان کر دیا جائے، مسلمانوں تک اس بات کو بھی پہنچا دیا جائے، تاکہ اگر آپ نیٹ کے اوپر اگر بات سنتے ہیں، آج بھی وہ منافق جو اس وقت کے تھے آج بھی وہ موجود ہیں، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کی جانوں کا، اور اس کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس سے آگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل گزرے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت فرعون یہ بہت کامل گزری ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایسی ہیں جیسے سرید شوربے، ہمارے علاقے میں تو بہت وہ زیادہ مشہور ہے، پتہ نہیں شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارے آگے پٹھانوں کے علاقے کے اندر بھی وہ ہم اس کو بولتے ہیں صوبت، شوربہ بنا کر اس کو جناب من پھر اس کے اندر روٹیاں ڈال کر شوربے میں بھگو کے کھاتے ہیں، اور یہ کھانوں میں سردار کھانا ہے۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ حضرت ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یہ ان کی ایجاد ہے۔ اب ان کی ایجاد کیسے ہے؟ یہ وہ ایک بہت بڑا مہمان نواز تھا، اس کے پاس بہت مہمان آیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ آج جو مہمان آئیں گے ان کو ہم ایک اچھا کھانا کھلائیں، ایک بہترین کھانا کھلائیں۔ اونٹ ذبح کیے اور جناب اس کو پکایا، ان میں شوربہ تیار کیا، شوربے کو جناب ایک برتن کے اندر ڈال کر پھر اس کے روٹیاں ڈالی، اب وہ بن گئی سرید۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں سرید، یعنی کہ کھانوں کا یہ سردار کھانا ہے۔ اور ہمارے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے اندر اس کو کہتے ہیں صوبت۔ تو اسی طریقے سے ان سردار کھانوں میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آسیہ بنت عمران اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت فرعون یہ کامل عورتیں گزری ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو واقعے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ٹائم بھی مختصر ہے۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ آقا علی نبینا علیہ السلام کہیں مارکے کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو کسی نہ کسی اپنی بیوی کو وہ ساتھ رکھتے تھے۔ ساتھ رکھنے سے پہلے وہ قرہ ڈالتے تھے، قرے میں جس کا نام آتا تھا تو اس کو وہ ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو آقا علی نبینا علیہ السلام نے قرہ ڈالا تو قرہ کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا۔ اب اما عائشہ کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے سفر کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چل پڑی۔ وہ مارکے میں جب پہنچے، اللہ پاک نے وہ مارکہ پیش نہیں آیا، بغیر جناب قتل و قتال کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے اللہ پاک نے اس کو فتح دے دی۔ آقا علیہ السلام نے واپس چلنے کا حکم دے دیا۔ آقا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، واپس آنے کے بعد رات ہو گئی، رات کو پلاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں پر پلاؤ ڈال دیں۔ وہ پلاؤ ہو گیا، رات گزاری، صبح اٹھتے ہی جناب من اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی جاتی ہیں۔ جب دور جا کر وہاں گلے پہ ہاتھ پڑتا ہے تو آپ کا ہاتھ جو گلے میں پڑا ہوا تھا وہ تھا بھی مانگا ہوا، وہ گلے میں نظر نہیں آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، سفر کی ناتجربہ کاری بھی تھی۔ آپ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب یہ ہار کہاں تلاش کرو۔
حال تو ڈھونڈنے لگ گئی۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کے چلنے کا حکم دے دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آج بہت زیادہ مسئلہ چلا ہوا نا علم و غیب کا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور سب کچھ ہونے کے ناطے جب چلنے کا حکم دیا تو یہ معلوم نہیں کیا کہ اما عائشہ صدیقہ کچاوے کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، اور چلنے کا حکم دے دیا، قافلہ چل پڑا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حال ان کو مل جاتا ہے، واپس پیروں کی جگہ پر آتی ہے تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ پریشان ہونے کے بعد اب جب وہ کپڑا اوڑھ کے وہاں سو گئی اور یہ سوچا دماغ کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھیں گے، جب میں کچاوے میں نہیں ملوں گی تو واپس کسی کو بھیجیں گے، وہ آئیں گے مجھے لے کر واپس جائیں گے۔ آپ سو گئیں تو ایک صحابی کو پیچھے اس لیے چھوڑا جاتا تھا کہ کہیں اگر آپ کو کسی کی گری پڑی چیز ملے تو آپ اٹھاتے ہوئے مدینہ تشریف لے آئے۔ جب وہ واپس قریب آئے تو دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سوئی پڑی ہیں۔ قریب آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک پڑی۔ جب چونک گئی تو انہوں نے قریب اونٹ کو بٹھا دیا۔ جب اونٹ بیٹھ گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ جناب من چل پڑا، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچاوے کے اندر دیکھا تو اما عائشہ صدیقہ تو نہیں ہے۔ پریشان ہوئے، ادھر دیکھا تو ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہا ہے۔ اب ادھر آئے تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، مدینہ کے اندر اس نے یہ افواہ پھیلا دی، مدینہ کے اندر اس نے یہ ذرا شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ توبہ نعوذ باللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن داغدار ہو گیا۔ زوجہ کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بیٹی کس کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا منافقوں نے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا منافقوں نے یہ اچھا کام کیا؟ منافقوں نے یہ اچھا کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے اوپر تہمت لگئی؟ اچھا کام کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت نے، یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اما عائشہ بھی پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صدیق اکبر بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں، ایک ایک صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ادھر اما عائشہ تو صدیقہ بھی پریشان ہے کہ یہ میرے اوپر کیسی تہمت لگ گئی ہے۔ اب اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ میں گھر چلی جاتی ہوں اور گھر جا کر اما ابا کے پاس رہوں گی، وہ مجھے دلاسا دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دور سے پوچھ لیتے ہیں، وہ محبت بھی نہیں ہے۔ جب آتے تھے تو مجھے پیار اور محبت سے کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی جناب من جہاں سے میں پانی پیتی تھی وہیں سے منہ لگا کے وہ پانی پیتے تھے، کہیں پر جب میں مسواک چباتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لے کر آتے تھے، کہا عائشہ اس کو چباؤ، میں چباتی تھی، وہی میرا چبایا ہوا مسواک وہ جناب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کو دھوتے بھی نہیں تھے۔ اب منظر یہ ہے کہ دور کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کا کیا حال ہے، دور سے کہتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چلی کیوں نہ جاؤں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔
عورت کے ساتھ اگر محبت پیار ہو جائے تو تھوڑا سا معاملہ نظر آ جائے تو آپ شروع سے جیسے چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں، اگر آپ نے پیار زیادہ کر لیا بیوی سے تو بھی سمجھو یہ عورت کی فطرت کے اندر ہے، یہ عورت میں کی فطرت کے اندر ہے کہ پھر وہ کہتی کہ اب پہلے تو اتنا پیار تھا، پہلے تو میری ہر بات مانی جاتی تھی، پہلے تو آتے تھے تو یوں کرتے تھے، اب وہ معاملات نہیں ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھاپ گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میری محبت نہیں رہی۔ جب گھر آتی ہیں تو یہاں والدین زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ منافقین چاہتے ہی یہی تھے، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے سب سے پہلے حضور اب یعنی اماں عائشہ کو تہمت لگانے کا مقصد کیا تھا کہ حضور کی عزت پہ حملہ کرنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کے اوپر حملہ کرنا۔ وہ اس وقت بھی حملہ کیا، اللہ پاک نے پوری سورۃ نور کو اتار کے رکھ دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں، بات میں مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسے آگے بیان کروں گا، میں آپ کو پایا تکمیل تک انشاءاللہ اس کو بیان کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہاں سے آگے اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، حضرت یوسف پہ تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ کسی چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ گواہی تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی، پوری سورۃ نور کو اتار کے رکھ دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنی بڑی تہمت تھی اللہ پاک نے اتنی بڑی گواہی عطا فرمائی۔ تو میرے دو اللہ پاک سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے بھی آگے انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لے